تو اسے روکا جائے گا. ٹھیک ہے. حضرت عمر سب سے آگے روکنے میں ہے. کسی نے کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا روکنے والی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں سب سے آگے میں ہوں. تو کہا پہلے روکنا تو اپنے گھر میں روک، تیری بہن کلمہ پڑھ رہی ہے، تیرا بہنوئی کلمہ پڑھ رہا ہے. جا کے دیکھا تو بہن قرآن پڑھ رہی ہے. ہائے ہائے ہائے. بہن کو مارا. کہا عمر یہ مارنے سے نہیں اترتا یہ نشہ، یہ کوڑے سے نہیں اترتا یہ نشہ، یہ خون بہانے سے نہیں اترتا یہ نشہ. اللہ اللہ. عمر نے کہا بہن یہ تو بتا جس کی تو تلاوت کر رہی ہے وہ ہے کیا؟ کہا اسی کو میں قرآن کہتے ہیں. کہا مجھے لا کے تو دکھا. جب عمر کے پاس پیش کیا عمر نے پڑھا. عمر جیسا بہادر آدمی قرآن کی آیت پڑھ کے ڈگمگانے لگا. حضرت عمر کے قدموں میں لرزا. حضرت عمر کپانے لگے. حضرت عمر کا بیان ہے جب میں نے قرآن پڑھا تو میرا دل لرز گیا. دل بولا یہ قرآن کسی دنیا والے کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ پروردگار کا کلام ہے. کہنے لگے بہن بس مجھے نبی کا پتہ بتا دے، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. کہا دار ارقم میں تجھے نبی ملیں گے. عمر جا چلا جا. دار ارقم میں حضرت عمر ابن خطاب پہنچے ہیں. لوگوں ذرا غور کرو، وہاں پر صحابہ میرے نبی کی بارگاہ میں موجود ہے. حضرت عمر ابن خطاب جا کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج عمر سر لینے نہیں آیا، آج سر دینے آیا ہے. آج گردن کاٹنے نہیں آیا، آج گردن جھکانے آیا ہے. آقا عمر کو کلمہ پڑھا کے داخل اسلام کر لے. میرے نبی نے کلمہ پڑھایا. عمر نے بیٹھ کے کلمہ کلمہ پڑھ کے کھڑا ہو گیا. کیا بات؟ نبی نے فرمایا عمر کہاں جا رہے ہو؟ عرض کیا کعبے میں. کہا کیا کرو گے؟ کہا کعبے میں ڈنکے کی چوٹ پہ کلمہ پڑھوں گا. میں نے سنا ہے کلمہ پڑھنے والوں کو بڑا مارا جاتا، بڑا گھسیٹا جاتا ہے. آقا میں ڈنکے کی چوٹ پہ کلمہ پڑھوں گا. حضرت عمر کعبہ میں آئے، حرم کعبہ میں کھڑے ہوئے. ڈنکے کی چوٹ پہ کلمہ پڑھ کے حضرت عمر نے کہا مکہ کے لوگوں آج میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، روکنا ہے تو مجھے روکو، مگر مجھے روکنے سے پہلے اپنے بچوں سے کہہ کے آنا اپنے آپ کو آج کے بعد یتیم سمجھنا، مقابلہ عمر سے ہے. کیا بات کیا بات. میرے بھائیوں تمہیں صرف میدان امن مانے کی ضرورت بس. اسلام شانتی کا مذہب ہے، ہم ہمیشہ شانتی کے دامن کو پکڑتے ہیں. بے شک اسلام نام ہی شانتی کا ہے. اسلام بنا ہی سلامتی سے ہے. سبحان اللہ. اگر بندہ صحیح طریقے سے مسلمان ہوگا تو جدھر سے وہ گزر جائے گا ادھر سے شانتی گزرنے لگے گی. بہت خوب. ایک انگریز ایک راستے سے گزرا، راستے میں پتھر پڑا پایا. کہنے لگا آج اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا ہے. کہا تجھے کیسے پتا؟ کہ سی سی ٹی وی کیمرہ لگایا تھا؟ کہا نہیں، اگر مسلمان اس راستے سے گزرا ہوتا تو پتھر نہ پڑا ہوتا. مسلمان وہ ہیں جو راستوں کے پتھروں کو ہٹا دیا کرتے. نوجوانوں کان کھول کر کے سنو، تمہاری کامیابی کا راز میرے نبی کی زندگی. اس کے علاوہ اور نہیں ہو سکتا. تمہاری کامیابی کا راز ممبئی کا ہیرو نہیں ہو سکتا، ممبئی کا ناچنے والا نہیں ہو سکتا، بالی ووڈ ہالی ووڈ نہیں ہو سکتا. تم نے سب کو اپنا کے دیکھ لیا، تباہ و برباد ہو گئے. ایک بار اب اپنے نبی کو اپنا کے دیکھو یار، ایک بار اپنا کر کے دیکھو. خدا کی قسم کیسے کامیاب ہو گئے. حضرت زلیخا یوسف کو مانگتے 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 تھک گئی، بوڑھی ہو گئی، بینائی چلی گئی، جوانی چلی گئی، تباہ ہو گئی. اس کے بعد ایک دن تھک گئی، بیٹھ کے بولی اپنے خداؤں سے تو بہت مانگا مگر میرے خداؤں نے مجھے یوسف کو نہیں دیا. لاؤ آج یوسف کے خدا سے یوسف کو مانگ کے دیکھتے ہیں. اور جیسے ہی اللہ سے مانگا یا اللہ تو ہی مجھے میرا یوسف دے دے، بس اللہ سے مانگنا تھا. اب یوسف ہی نہیں ملا، زلیخا کو جوانی بھی عطا ہو گئی، بینائی بھی مل گئی. سبحان اللہ. تو تمہیں کیوں نہیں مل سکتا ہے؟ آپ تمہارا وہی تو خدا ہے. تمہارا خدا بدلہ نہیں ہے معاذ اللہ، اجلی ابدی خدا ہے. تمہارا خدا نہ سوئے نہ اسے نیند آئے. تمہارا خدا ہر حال میں تمہیں دیکھ رہا ہے. تم کس حال میں ہو لوگوں، اپنے سینوں میں ایمان پکا کر لو. خدا کی قسم تمہیں کامیابی ملے گی ملے گی ملے گی. بے شک بے شک بے شک.
کبھی تم بے عزت نہیں ہو سکتے، کبھی تم رسوا نہیں ہو سکتے، کبھی تم پہ زوال نہیں آ سکتا۔ سوال آئے گا کیسے اگر تم نبی کے سچے غلام ہو گئے۔ توجہ کرنا بھائی، بات بالکل نہیں آنا چاہیے۔ آج ہمارا حال یہ کہ ہم زکاتیں نہیں دیتے، نعرے بہت بڑے بڑے لگاتے ہیں۔ آؤ سنو، میں آپ کو بتاتا ہوں، تیرے نبی کا صحابی نبی کے پیچھے نماز پڑھتا ہے۔ یار ذرا سنو، کلمہ ہم نے بھی وہی پڑھا جو ان صحابہ نے پڑھا تھا، لیکن عمل ہمارے بہت الگ ہو گئے۔ نبی کے پیچھے نماز پڑھتا ہے روزانہ، صحابی نماز پڑھنے کے بعد فجر میں بغیر دعا کیے ہوئے اپنے گھر آ جاتا ہے۔ روزانہ فجر کی نماز پڑھتا ہے صحابی، دعا نہیں کرتا گھر آ جاتا ہے، دعا نہیں کرتا گھر آ جاتا۔ ایک دن نبی نے بلا دیا، او میرے صحابی یہ تو بتا، روزانہ فجر کی نماز پڑھتا اور نماز کے بعد میں دعا کرتا ہوں، سارے صحابہ آمین بولتے، تو میری دعا میں شامل کیوں نہیں ہوتا؟ یہ صحابی رونے لگے، عرض کرنے لگے، آقا کون نہیں چاہے گا کہ آمنہ کے لال کی دعا ہو، وہ بیٹھ کے آمین بولے؟ یا رسول اللہ، کس کی چاہت نہیں ہوگی کہ آپ کی دعاؤں میں شامل ہو؟ آقا ایسے ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوگی۔ میرے رسول نے فرمایا، بتا تیرے ساتھ کیا مجبوری ہے کہ تو فجر کی نماز کے بعد دعا نہیں مانگتا، جبکہ دعا عبادتوں کا مرض ہے۔ نبی کی بارگاہ میں رونے لگا۔ میرے نبی نے فرمایا، بتا تیرا نبی وہ ہے جو ہر پریشانی کا حل بن کے آیا ہے، رحمت للعالمین بن کے آیا ہے۔ ارے میں تیرا نبی تو وہ ہے جو روزوں کو ہنسیوں کا مزہ دینے آیا ہے۔ بتا کیا پریشانی؟ عرض کرنے لگے، آقا میں ایک غریب ہوں، یا رسول اللہ میں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میرے مولا میرے گھر میں بچے ہیں لیکن میرا کوئی بڑا بزنس نہیں ہے، آقا میں بڑا غریب ہوں، لیکن آقا میرے بچے گھر میں فاقہ سے تو رہتے ہیں لیکن حرام کا لقمہ نہیں کھاتے۔ میرے نبی نے فرمایا، تیری غربت سے اور دعا سے کیا تعلق؟ تیری غربت اور میری دعا سے کیا تعلق؟ اگر کہیں کام کرنے جاتا ہوگا تو سورج نکلنے کے بعد ہی تو جائے گا، تو دعا تو سورج نکلنے سے پہلے ہی ہو جاتی ہے۔ رونے لگا۔ اب ذرا دل سے سننا، مصطفیٰ کے غلاموں، اگر واقعی نبی سے محبت کرتے ہو تو دل سے سننا۔ آج کے بعد قسم کھا کے اٹھو گے، حرام کھانا ہی چھوڑ دو گے۔ اس کی آقا، میرے پڑوس میں ایک یہودی ہے جو یہودی اسلام کا دشمن ہے، لیکن آقا وہ میرا پڑوسی ہے، اس کا آنگن اور میرا آنگن دونوں برابر میں ہے، بیچ میں ایک دیوار کا فاصلہ ہے بس۔ اس یہودی کے آنگن میں ایک کھجور کا پیڑ لگا ہے، دیوار سے سٹا ہوا ہے، آدھا آنگنوں میں بٹا ہوا ہے، آدھی شاخیں میرے آنگن میں ہے اس کی، آدھی شاخیں اس کے آنگن میں ہے اس کی۔ یا رسول اللہ، جب رات ہوتی ہے نا تو پکا کھجور ٹپک کے میرے آنگن میں گر جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، میرے چھوٹے بچے ہیں، کبھی تو میرے بچے رات کو فاقے سے سو جاتے ہیں۔ آقا میں ڈرتا ہوں کہ نماز فجر کے بعد اگر میں دعا کرتا رہ گیا تو کہیں کوئی میرا بھوکا بچہ اٹھ نہ جائے اور اٹھنے کے بعد جو آنگن میں کھجور ٹپکا ہوا پڑا اسے اٹھا کے کھا نہ لے۔ آقا اس سے میرا کوئی حق نہیں ہے، وہ میرے پڑوسی کا مال ہے، آقا وہ میرے پڑوسی کی ملکیت ہے، آقا وہ میرے پڑوسی کا حق ہے۔ اس لیے میں دعا نہیں کرتا، میں جلدی سے نماز پڑھتا ہوں اور نماز پڑھنے کے بعد آقا فوراً اپنے گھر جاتا ہوں اور جلدی سے اپنے آنگن سے سارا کھجور جمع کرتا ہوں اور اپنے دامن میں جمع کرنے کے بعد یا رسول اللہ میں پڑوسی کے دروازے پہ دستک دیتا ہوں، اور جب میرا یہودی پڑوسی نکل کے آتا ہے تو یا رسول اللہ اس سے کہتا ہوں، یہ تمہارے پیڑ کی امانت ہے، یہ تمہاری امانت ہے، یہ تمہارے پیڑ کا پھل ہے، یہ ساری رات کا ٹپکا کھجور ہے، یہ اپنی امانت کو سنبھالو۔ یا رسول اللہ، میں اس کا کھجور اس کے حوالے کر دیتا ہوں۔ آقا اب آپ بتائیں کہ میں اچھا کرتا ہوں کہ نہیں؟ اب میں دعا کروں یا اپنے بچوں کو حرام کھانے سے بچاؤں؟ میرے نبی نے گلے سے لگا لیا۔ اللہ، اگر حرام کھا کے کعبے میں بیٹھ کے بھی دعا کرو تو قبول نہیں ہوگی۔ آپ حرام کھا کے کعبہ میں بیٹھ کے بھی دعا کرو تو قبول نہیں ہوگی۔ جس کا حق ہے ادا کر، اور دعا اپنے اگر دل میں بھی تو نے کر لیا تو اللہ قبول کر لے گا۔ اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ بے شک نبی نے گلے سے لگا لیا، آقا میں اس کا حق ادا کرتا ہوں اپنے پڑوسی کو۔
اسلام بتاتا ہے تیرا پڑوسی اگر مسلمان نہیں بھی ہے تو اس کے ساتھ صلہ رحمی کا، بے شک بھلائی کا معاملہ کر۔ اب توجہ کرنا، عرض کیا تھا اس وجہ سے میں دعا نہیں کرتا، میرے نبی نے فرمایا صحابی میں آج تیری اس سمسیا کا بھی سمادھان کر ڈالوں گا۔ سبحان اللہ بولو سبحان اللہ۔ دیکھو دنیا والے بھی دیتے ہیں، آمینہ کے لال بھی دیتے ہیں، مگر دنیا والوں کے دینے میں اور نبی کے دینے میں فرق ہے۔ دنیا والے دیتے ہیں طبیعت کے مطابق، نبی دیتے ہیں ضرورت کے مطابق۔ دنیا والا دے گا جتنا اس کا دل چاہے گا اتنا، اور نبی دیں گے اتنا جتنی تیری ضرورت ہوگی اتنا۔ سبحان اللہ۔ کوئی اور ہوتا دنیا والا تو کیا کہتا لے 10 کلو کھجور لے جا اپنے گھر میں، اپنے بچوں کو کھلانا، یہاں بیٹھ کے دعا کیا کرنا، اس لیے کہ 10 کلو کھجور جب کھا کے تیرا بچہ سوئے گا تو صبح کو اٹھا کے نہیں کھانے کی حاجت ہی نہیں ہوگی۔ لیکن 10 کلو ختم ہونے کے بعد پھر حاجت پڑتی کہ نہیں پڑتی؟ نبی مکمل سمسیا کا سمادھان فرماتے ہیں۔ نبی نے فرمایا ابو بکر جاؤ اس پیڑ کے مالک کے پاس جاؤ اور کسی بھی قیمت پہ اس پیڑ کو خرید لو۔ سبحان اللہ، بولے ادھر والے بولے سبحان اللہ۔ کسی بھی قیمت پر اس پیڑ کو خرید لو اور خریدنے کے بعد میں میرے پاس آؤ اور پھر اس پیڑ کا مالک میں اپنے اس صحابی کو بناؤں گا۔ سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ بالکل بالکل ذہن حاضر ہونا چاہیے، ذہن حاضر ہونا چاہیے۔ میرے نبی کے کہنے پر حضرت ابو بکر صدیق اس یہودی کے پاس پہنچے ہیں، کیا تم پیڑ کو بیچو گے؟ یہودی نے کہا ہم نہیں بیچنا چاہتے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا اگر بیچو تو منہ مانگی قیمت ادا کریں گے، میں نبی کا قاصد بن کے آیا ہوں، نبی کا پیغام لے کر کے آیا ہوں، اگر بیچنا چاہو تو قیمت بتاؤ۔ وہ جب منہ مانگی قیمت کا ذکر کیا نیت بدل گئی، کہا ابو بکر واقعی منہ مانگا قیمت دے دو گے؟ کہا ہاں ہاں تو مانگ کے تو دے۔ وہ ذرا غور کرنا، اس نے منہ بھر کے قیمت مانگ لیا، حضرت ابو بکر نے منہ بھر کے اس کا قیمت ادا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ دباؤ نہیں بنایا جا رہا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اگر ہمارے بنگلے کے قریب کسی کی چھوٹی سی جھونپڑی آ گئی دباؤ بنا کے کہتے ہیں لا اسے بھی مجھے ہی دے۔ یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور ایسے نہیں دے گا تو پاور کے ساتھ لے لیتے ہیں۔ اس غریب کا آشیانہ تباہ کرتے ہوئے ہمیں ذرا بھی فکر نہیں ہوتی۔ نبی نے کہا ابو بکر دباؤ بنا کے نہیں لینا، منہ مانگی قیمت دے کے آنا۔ یار زور سے بول دو سبحان اللہ۔ دیکھو میرے بھائیو، آپ بہت محبت کے ساتھ سن رہے ہیں، اور جتنی محبت سے آپ سن رہے ہیں اتنی محبت سے میں سنا رہا ہوں، اور جتنی دیر آپ سنیں گے انشاءاللہ سناتا رہوں گا، اور جتنی تقریر میری آگے بڑھے گی رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کو مزہ زیادہ آئے گا۔ میرا بولو سبحان اللہ۔ حق اگر کھاؤ گے تو کان کھول کر کے سنو، اس کی لذتیں الگ ہوں گی۔ اگر حلال کھاؤ گے تو اس کی لذتیں الگ ہوں گی۔ اے جلسے میں آنے والوں، ڈاکٹر کے کہنے سے 50 طرح کی چیزیں چھوڑ دیتے ہو۔ اگر مریض ہو جاؤ ڈاکٹر کہتا میٹھا مت کھانا چھوڑ دیتے ہو، ڈاکٹر کہتا گرم مت کھانا چھوڑ دیتے ہو، ڈاکٹر کہتا ٹھنڈا مت کھانا چھوڑ دیتے ہو۔ ارے ڈاکٹر کے کھانے سے 50 طرح کا چھوڑتے ہو، جب بھی سکون نہیں ملتا اللہ کے گانے سے کہنے سے بس ایک حرام چھوڑ کے دیکھو، زندگی میں سکون ہی سکون آ جائے۔ سبحان اللہ۔ ارے ڈاکٹر کے کہنے سے ہم نے میٹھا چھوڑ دیا، نمکین چھوڑ دیا، تلا چھوڑ دیا، بھنا چھوڑ دیا، چکن چھوڑ دیا، مٹن چھوڑ دیا، یہ چھوڑ دیا، وہ چھوڑ دیا، اس کے کہنے سے 50 چیزیں، جب بھی سکون نہیں، بیماری پھر بھی برقرار ہے۔ اللہ کے کہنے سے حرام چھوڑ کے دیکھ، زندگی میں سکون ہی سکون نہ آ جائے تو سبحان ہائے ہائے۔ کہا جاؤ خرید کے لے کے آؤ۔ نبی کی بارگاہ سے حضرت ابو بکر نکلے ہیں، اس یہودی کے پاس جا کے پہنچے، پتا جب منہ مانگی قیمت کا ذکر کیا تو یہ منہ بھر کے مانگ بیٹھا۔ حضرت ابو بکر نے ادا کر دیا، ادا کرنے کے بعد مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے کھجور کا پیڑ خرید لیا، آقا کرنا کیا ہے؟ میرے نبی نے اس صحابی کو بلایا، اور بلانے کے بعد فرمایا او میرے صحابی، میں نے تیری پریشانی کا حل ڈھونڈ لیا ہے، تیری سمسیا کا سمادھان کر دیا ہے، اب یہ پیڑ ہم نے خرید لیا، اب ہم نے تمہیں اس پیڑ کا مالک بنا دیا ہے، اب چاہے اس کا کھجور کھایا کرنا یا اپنے پڑوسیوں کو کھلایا کرنا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آج کا ہوتا تو کرتا ایسا ہے، بلکہ رات کو اٹھ کے اور بین کے اپنے گھر میں رکھ لیا کرتا۔ صحیح بتا رہا ہوں نا؟ بلکہ جو گری تھی ان کو تو رکھ ہی لیا کرتا،
رات میں پیڑ کو ہلا ہلا کے گرایا کرتا ہے کہ نہیں؟ اور اگر وہ کچھ کہتا تو کہتا میں تیرے گھر توڑی جا رہا ہوں، اپنے پیڑ کو ہٹا لے، میرے آنگن میں کیوں آ رہا؟ یہ جواب ہوتا۔ آج آدمی اٹھا کے کوئی بھی چیز بغیر اجازت کھا لیتا ہے۔ مونگ پھلی کے ٹھیلے پہ جائے گا، کیا ریٹ دیے؟ اس نے بتایا 100 روپے کلو، جب تک اٹھا کے ایک کھا گیا۔ یہ جائز ہے؟ تو نے پوچھا تھا، اجازت لیا تھا؟ قیامت میں یہ مونگ پھلی بھی تیرا دامن پکڑوا دے گی، اجازت لے کے کھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ جو آپ خریدی کرنے جاتے ہو بازار میں، 75 روپے کا سامان ہوا، 76 روپے کا 75 دے کے بولے ایک پھر ہو جائے گا، پھر نہ ابھی کر لے، یہ قیامت میں دامن پکڑ کے کھڑا ہوگا 1 روپے کے بدلے بھی۔ اس سے یہ کہے کہ یہ 75 ہی ملے گا، ایک نہ اب ملے گا نہ پھر ملے گا، ابھی ختم کر معاملے کو۔ یہ جو کہتے ہیں نا پھر ہو جائے گا، ابھی کر لے، یہ ہونے میں خطرناک معاملہ۔ آپ لوگ یار نعرہ ایک نے بھی نہیں لگایا، ایک نے لگا دیا، قسم توڑ دیے۔ اب کے نعرہ ادھر سے لگے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اور ویڈیو والوں تم خود ہی اپنے دماغ میں ویڈیو بنا لو، وہی زیادہ بہتر ہے۔ صاف ابھی کر لو، یہ بہت چل رہا، بہت ٹرینڈ میں معاملہ ہو جائے گا، ہو نہیں جائے گا، ہو لے۔ قیامت میں ایک ایک نیکی کی ضرورت پڑ رہی ہوگی، آدمی ڈھونڈ رہا ہوگا کس پہ رہ گیا تھا روپیہ، کس پہ رہ گیا تھا میرا روپیہ، لا لے کے آ، وہ دینا پڑے گا۔ اور وہاں کوئی والیٹ ولیٹ تو لے کے نہیں جاؤ گے، اے ٹی ایم تو ہوگا نہیں، کریڈٹ کارڈ بھی نہیں ہوگا، نیکیاں ہوں گی تھوڑی بہت۔ یہ جو تم کسی کا لے کے گئے ہو نا دنیا میں، اور دنیا میں لے جا کے بڑا خوش ہوتا ہے، کیا کہتا معلوم ہے؟ میں نے اس سے اتنے پیسے اینٹھ لیے، یہ کہتا ہے بیوقوف بنا کے، اتنے پیسے اینٹھ لیے۔ اینٹھ نہیں لیے، قیامت میں تم اٹھ جاؤ گے، لٹ جاؤ گے۔ قیامت میں پیسے نہیں ہوں گے، جو نیکیاں ہوں گی، جن کو اینٹھ کے گئے ہو نا، ان کو یہ نیکیاں دینا پڑے گی۔ جو تم لے کر کے گئے ہو، دنیا والوں کا مار کر کے گئے ہو، حق ادا کر کے نہیں گئے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہمارے یہاں جہیز کا تو بہت ٹرینڈ چل رہا ہے، مسئلہ اور سن لیں کام کا۔ جہیز تو 10-10 لاکھ کا دے رہا بیٹیوں کو، پتہ نہیں اس علاقے میں کیسی شادیاں ہو رہی ہیں، 10-10 لاکھ کا جہیز دے رہا ہے، لیکن بیٹیوں کا حق بانٹ کے نہیں دے رہا۔ کان کھول کے سنو، پکڑے جاؤ گے، پکڑے، جہیز 1 روپے کا مت دو، ان کا حق پورا بانٹ کے دو۔ کام کی بات یہ ہے، جہیز مت دو، ان کا حق پورا بانٹ کے دو، صحیح بات۔ اور حق وراثت، یہ علماء بیٹھے، بڑا کرا جملہ بولنے جا رہا ہوں میں، شاید آپ نے نہ سنا ہو۔ اگر بیٹی یہ بھی کہہ دے میں نے معاف کیا، تب بھی معاف نہیں ہوگا۔ کتنا بڑا جملہ بول دیا میں نے۔ اگر بیٹی یہ کہہ دے کہ میں اپنے بھائیوں کو دے دیا، میں نے اپنے ابا کو معاف کیا، میں نہیں لینا چاہتی، جب بھی معاف نہیں ہوگا۔ اتنا سخت ہے، یہ دینا ہی پڑے۔ اب بتائیے آپ، جہیز تو 50 لاکھ کا دے دیا، 10-10 لاکھ کی کار دے دیا، مگر اے بھائی اے باپ حق سے ادا نہ ہو سکا، قیامت میں مارا جائے گا۔ حق ادا کرو۔ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا، حضور ایمان کسے کہتے ہیں؟ کہا ادب کا نام ایمان ہے۔ کہا ادب کسے کہتے ہیں؟ کہا تمام حقوق کی ادائیگی کا نام ادب ہے۔ سارے حقوق کو ادا کرنے کا نام ادب، اور ادب کا نام ایمان ہے۔ سارے حقوق ادا کرو، ماں کا حق، باپ کا حق، بھائی کا حق، بہن کا حق، بیوی کا حق، اولاد کا حق، اپنا حق، پڑوسیوں کا حق، رشتہ داروں کا حق، گاؤں والوں کا حق، بستی والوں کا حق، سب کے حق ہیں۔ بہت سے لوگوں کے کام اچھے چلنے لگے تو آفس دن میں بھی ڈیوٹی، رات میں بھی ڈیوٹی، بچوں کو نہیں ٹائم دے رہا، بیوی کو نہیں ٹائم دے رہا، اتنا کمایا جا رہا، بس گڈی نکالی بیوی کو دلو، بچوں کو دے دینا، اتنا ٹائم ہی نہیں ہے۔ کان کھول کر سن لیں، بچوں کا بھی حق ہے، ہفتے میں کچھ ٹائم نکال اپنی بیوی کے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے۔ ان کے پاس بیٹھا کری نا، تربیت بھی دے، خالی پیسے کے یہ وہ نہیں ہے، ان کو تیری تربیت، تیری سنگت بھی چاہیے، تھوڑی دیر انہیں پیار بھی کر۔ بڑا
بڑا بزی ہوں بڑا بزی ہوں بڑا بزی ہوں. ہاں تو بزی بہت ہے, مگر ان کا حق مار کے چلا گیا تو قیامت میں یہ دامن پکڑ کے کھڑے ہوں گے. سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے اسلام نے 4 نکاح کا حکم تو دیا, لیکن دوسرے نکاح کا حکم جب ہے جب دونوں کے حق برابر کر سکے. ایسا نہیں ہے پران والی بیوی پہ لٹھیا پھیر رہے ہو, نئی بھابھی کو شاپنگ کرا رہے ہو, ایسا نہیں چلے گا. پکڑے جاؤ گے, مارے جاؤ گے. تو ایک ہی نکاح بہت ہے, تو ایک ہی نکاح بہت ہے. اگر حقوق میں ذرہ برابری بھی کمی ہو جائے تو ایک ہی نکاح بہت ہے. پوری دنیا کو گھوم لو, اسلام جیسا خدا کی قسم صاف اور شفاف آئینے کی طرح تجھے مذہب نہ ملے گا جس نے حقوق کا اتنا خیال رکھا ہوگا, جس نے اتنا حقوق کا خیال رکھا. تیرے نبی کو جب حضرت حلیمہ لے گئی نا اپنے گھر, تو حضرت حلیمہ کا ایک بیٹا اور تھا عبداللہ نام کا, وہ بھی دودھ پیتا تھا. نبی کو سینے سے لگایا حضرت حلیمہ نے دودھ پلانے کے لیے. نبی نے ایک پستان منہ میں لیا, دائی حلیمہ کا دودھ پی لیا. ماں کی عادت ہوتی ہے جب بچہ ایک طرف کا دودھ پی لیتا تو دوسری سائڈ کا پستان بچے کو پیش کرتی ہے. جب حضرت دائی حلیمہ نے میرے نبی کو دوسرا پستان نبی کے منہ میں دیا تو نبی نے دودھ ہی نہیں پیا. اس لیے بتایا او حلیمہ, اب تیرے 2 بیٹے ہیں, ایک عبداللہ اور ایک محمد. ایک پستان کا دودھ محمد پیئیں گے اور ایک کا عبداللہ پیئیں گے. آئے آئے ذرا بولو نا سبحان اللہ. اب ہم تو اگر بات کہیں تو لوگ مزے میں لے جاتے ہیں, بات میری حقیقت ہوتی ہے. خدا کی قسم کبھی میں اپنی تقریر میں یہ نہیں چاہتا کہ میں کوئی ہنسی کی بات کروں, مگر کچھ یہ چینل والے بنا کر ڈالتے ہیں کھی لگا کے اور کچھ نہیں. اب ایک بات بتائیے, آپ ایک ٹیبل پہ کھانا کھا رہے ہیں اور چند لوگ اس پہ بیٹھے ہیں, اس پہ کھانا اچھا آیا, آپ نے اٹھا کے اپنی طرف کو کھا لیا, دوسرے کا خیال نہیں کر رہے, یہ حق تلفی نہیں ہے؟ حق تلفی ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی, ایسا ہوتا ہے جیسے ہم نے دیکھا کہیں دعوت میں گئے, کہیں بیٹھ گئے تو تھوڑا سا شرم کرنے والا بیچارہ شرم کرتا, وہ شرم میں ہی رہ جاتا, بے شرم. صاف صحیح بتا رہے, اس کو شرم ہی نہیں, شرم والا شرم میں رہ جاتا ہے بیچارہ کہ ٹھیک ہے نا. جب ان کی طرف سے آگا ڈونگا میرا نمبر آگا تو میں لے لوں گا, تو وہ نمبر کہاں نہیں دے رہا, تو بغیر نمبر کے اڑائے پھر جا. بتا رہا ہوں نا, شرم والا بیچارہ شرم میں ہی رہ گیا. حقیقت بتا رہا ہوں جی جی, حق مار رہے ہیں جی, حقیقت میں آپ حق مار رہے ہیں, آپ حق مار رہے ہیں. اسلام میں حقوق کو بہت اہمیت دی گئی ہے, بہت زیادہ. اتنی اہمیت کسی مذہب میں نہیں دی گئی جتنی اہمیت حقوق کو مذہب اسلام میں دی گئی. اگر آپ حق ادا نہیں کر سکتے تو 9 ٹائم کے بھی نمازی ہو جاؤ, منہ پہ مار دی جائیں گے. ہر سال آپ حج کرو, عمرے پہ عمرہ کرو, اگر آپ حقوق ادا نہیں کر سکتے منہ پہ مار دی جائیں گے. کیا ہے حق ادا کرو. آپ دیکھو کس کا حق ہے. اللہ نے اگر مالدار کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو ٹائم ہی نہیں دے رہا ہے کسی کو. ٹائم دے, اور زندگی کہیں الگ سے نہیں آئے گی ٹائم دینے کے لیے. آدمی کہتا ہے سیٹلمنٹ جب ہو جائے گا تب مزے لوں گا, زندگی کے وجہ سے کبھی زندگی نہیں آئے گی جو مزے لے گا. اب بزی پھر اور بزی پھر اور بزی. اسی بزی زندگی میں تھوڑے سے پل اپنے بچوں کے لیے خوشیوں کے نکال لیا کرو یارو, الگ سے کوئی زندگی نہیں آئے گی خوشیوں کے لیے. اسی بزی زندگی میں نکال لیا کرو, الگ سے کوئی زندگی نہیں آئے گی. 50 سال یوں ہی, 60 سال یوں ہی گزر جائے گا, یوں ہی گزر جائے گا یار, یوں ہی گزر جائے گا. اگر تمہارے پڑوس میں کوئی بھوکا ہے, کوئی غریب ہے نا, تو چپکے سی 1 پیالہ سالن اس کے گھر میں بھی بڑھا دیا کرو تاکہ اس کے بچے بھی کھا کے تجھے دعا دے دیا کرو. ذرا زور سے بول دو یار. اللہ سلام. میں بڑی محنت کر رہا ہوں, میں بالکل میری سپورٹ نہیں کر رہا, لیکن میں جو بول رہا ہوں یہ صرف آپ کی سپورٹ سے بول رہا ہوں. آپ اگر سپورٹ نہیں کریں گے تو میری تقریر ہو گئی جتنی مجھے کرنا تھی, لیکن اگر آپ تھوڑا سا میرا سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ آگے بول جاؤں گا. اور ایک بات اور سن لیجیے, اگر کسی غریب کے حلق میں لقمہ تیرے دسترخوان سے چلا گیا تو تیرے دسترخوان میں کمی نہیں آئے گی, اللہ 70 گنا اسے بڑھا دے گا. کمی نہیں آئے گی یار. کھلانا سیکھو, لٹانا سیکھو یار. میں نے قوم سکھ, اسے کبھی بھیک مانگتے نہیں دیکھا. میں اس کے مذہب سے مجھے مطلب نہیں ہے,
ٹھیک ہے، لکم دینکم ولی دین، اس کا دین اسے مبارک، میرا دین مجھے مبارک. لیکن اس قوم میں نے کسی کو بھیک مانگتے نہیں دیکھا، اور میں نے اس قوم سے زیادہ لٹاتے بھی کسی کو نہیں دیکھا. صحیح بتا رہا ہوں. ہمارے ہاں تو یہ ہے اگر موقع ملے تو خدا کی قسم غریب کا خون چوس لے. صحیح بتا رہا ہوں میں. اگر موقع ملے تو غریب کا خون چوس لے. اگر اس غریب کے اوپر کچھ ہے بھی تو اسے بیچ کے لے لے گا. غریبوں کی ہمارے ہاں خیر ہی نہیں ہے. زکوٰۃ کا قانون تیرے مذہب میں ہے، کسی اور مذہب میں نہیں ہے. اگر 40واں حصہ نکال کے غریبوں کا رکھ دینا تو خدا کی قسم ڈھونڈنا پڑے گا زکوٰۃ دینا کسے ہے. لینے والا نہیں ملے گا. مگر یہاں تو مالداروں کو زکوٰۃ اور لا کے دے دو، آپ منع نہ کریں گے، وہ کھا جائیں گے. اللہ ماشاءاللہ چند لوگ ہیں جو نکالتے ہوں گے حساب لگا کے، چند ہی لوگ ہیں. میں ان کی بات نہیں کر رہا، حکم اکثر پہ لگتا ہے. یہ مدرسے والے مدرسے چلا رہے ہیں، ان سے پوچھو مدرسین کی تنخواہیں نہیں جا رہی ہے؟ مدرسے میں کتنے میں تالا لگ گیا؟ تو پلاٹوں پہ پلاٹ خرید رہا، قیامت میں تو اس سے پوچھا نہیں جائے گا کہ تیری دولت خالی پلاٹ خریدنے کے لیے تھی؟ مدرسے چلانے کون فرشتے آتے؟ تمہاری ذمہ داری نہ تھی؟ اور یہ لوگوں، ایک حدیث شریف ہے میرے نبی کی، نبی فرماتے ہیں دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے اور صدقہ کرنے سے عمر لمبی ہو جاتی ہے. بیماریاں آتی ہیں دواؤں سے نہیں جاتی. ایک بار صدقہ کر کے دیکھا کرو، غریبوں کو کھلا کے دیکھا کرو، غریبوں کو پلا کے دیکھا کرو. خدا کی قسم صدقہ کرنے سے وہ بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے جو کسی ہاسپٹل میں نہ ہو، جس کا علاج کوئی ڈاکٹر نہ کرے، وہ صدقہ کرنے سے علاج ہو جاتا ہے. جلسے والوں ایک بار ذرا اپنی زندگی میں یہ تجربہ کر کے دیکھنا، صدقہ کرو، صدقہ کرو، اپنے مال میں سے صدقہ نکالو، اللہ تیرے گھر سے آفات و بلیات کو دور کر دے. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری. اللہ سلامت رکھے. میرے بھائیوں، صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی، بلکہ گھر کی بیماریاں، گھر کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہے. اللہ نے اگر دیا ہے تو صدقہ کرنے کی عادت ڈالو. زکوٰۃ تو واجب ہے، یہ تو نکالنا ہی ہے، ارکان اسلام میں سے ہے، اسلام کا ستون ہے. زکوٰۃ کے علاوہ بھی اپنے مال میں سے صدقہ کیا کرو. میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا، توجہ فرمائیں ذرا. بہت امیر آدمی جو کئی کارخانوں کا مالک، اچانک دل کا مریض ہو گیا. مصر کا رہنے والا، سب سے بڑے ہاسپٹل میں جب دکھایا، ہاسپٹل کے ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، کہا تیرے دل میں سوراخ ہو گیا ہے، تیرا علاج اب ہمارے پاس نہیں ہے، گھر لے جاؤ، جو چاہو اسے کھلاؤ، جو چاہو اسے پلاؤ، یہ زیادہ دن زندہ رہنے والا نہیں ہے. وہ لوگوں ذرا غور کرو، ہارٹ کا مریض ہو گیا، دل کا مریض ہو گیا، گھر والے اپنے گھر پہ لے آئے، لیکن پیسے والا تھا، دولت والا تھا، گھر والے کو صبر نہ آیا، کہا کسی بڑے ہاسپٹل میں دکھاؤ، کسی بڑے ہاسپٹل میں چیک اپ کراؤ، ہو سکتا ہے کوئی بڑے ہاسپٹل میں اس کا علاج نکل آئے. مصر سے امریکہ لے گئے، بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں پیسے کے دم پہ دکھایا. امریکہ کے ڈاکٹروں نے جب اس کا چیک اپ کیا تو جو مرض مصر میں آیا تھا وہی امریکہ میں آیا، دل کا سوراخ اور بڑھا ہوا آیا. ڈاکٹروں نے کہا تیرا علاج کسی ہاسپٹل میں نہیں ہے، تیرا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، اب گھر چلا جا. اس کے گھر والے اپنے گھر لے آئے. لوگوں ذرا غور کرو، خیریت والوں کا تانتا لگ گیا، رشتہ داروں کا تانتا لگ گیا، اعزا اقربا کا تانتا لگ گیا. ایک دن اس کے گھر میں سارے اعزا اقربا موجود ہے، سب کو دیکھ کے یہ ساروں قطار رونے لگا. گھر والوں نے پوچھا روتا کیوں ہے؟ کہ تنگ زندگی کو دیکھ کر رونا آ گیا، کہ قلیل سانسوں کو دیکھ کر رونا آ گیا، کہ مہلک مرض کو دیکھ کر کے رونا آ گیا. کہنے لگا نہیں، موت تو برحق ہے، موت آنا ہے. رونے کی وجہ یہ ہے کہ میرے گھر پر جب بھی یہ مہمان آتے تھے اپنے ہاتھوں سے لا کے ان کی مہمان نوازی کرتا تھا.
ناشتے کھانے میں خود لاتا تھا. آج کیسا وقت آ پڑا ہے, کوئی میرے لیے جوس لا رہا ہے, کوئی میرے لیے پھل لا رہا ہے, کوئی کھانے کا سامان لا رہا. ہائے میری قسمت ایسی نہ رہی کہ میں ایک بار اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کر سکوں, کہ میری زندگی میں پھر ایسی بہار کا کوئی دن نہیں